محرم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں روزہ رکھنے کو بڑی فضیلت سے نوازا ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور محرم کے روزے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ محرم کے کسی بھی دن جب بھی آدمی کو موقع ملے روزہ رکھے تو بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ اور خاص طور سے عاشورہ کا روزے کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ یہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا ایک کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ عمل نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ محرم کا مہینہ یہ اس میں نفلی روزے یہ خاص فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ دوسرے مہینوں میں روزہ رکھنا بھی ثواب ہے، لیکن محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کا کی زیادہ فضیلت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو ایک حکم تو محرم کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں لڑائی بڑائی منع ہے، اس میں ایک یہ کہ روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے کسی بھی، خاص طور سے عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم کا دن، اس کی سارے محرم کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن عاشورہ کا ہے، یعنی 10 محرم کا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو وہاں یہ دیکھا کہ اہل مدینہ میں سے جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہ واقعہ قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، اور یہودیوں نے کہا کہ ہم چونکہ عاشورہ کے دن 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی فرعون کے اوپر اور فرعون کو غرق کیا، تو اس کی وجہ سے ہم آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب تو ہم لوگ ہیں، ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا یہودیوں نے، لیکن ہم نے زندہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، لہذا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس میں روزہ رکھیں۔ چنانچہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو بھی تلقین فرمائی، اور پھر یہ فضیلت بھی بیان فرمائی کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا۔ اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ چنانچہ رمضان کی فرضیت سے پہلے سارے مسلمان ایک فریضے کے طور پر عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اس وقت عاشورہ کی روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب وہ فرض نہیں رہا، البتہ اس کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی کہ وہ روزہ رکھے تو بڑا ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن رکھنے میں بڑا ثواب ہے، مستحب ہو گیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تو اس کے بعد عاشورہ کا روزہ مستحب قرار دے دیا گیا، جس کا دل چاہتا تھا رکھتا تھا اور جس کا دل چاہتا تھا نہیں رکھتا تھا۔ تو اس طرح اس روزے کی فضیلت اب بھی برقرار ہے، باوجود کہ فرض نہیں ہے لیکن فضیلت اب بھی برقرار ہے۔ البتہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوڑی سی یہ ترمیم فرمائی کہ یہ فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ اگر رکھو تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، چاہے تو 9 تاریخ کا روزہ ملا لو، 9 اور 10 ملا کر رکھو، چاہے 11 تاریخ کا ملا لو، 10 اور 11 ملا کر رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ بیان فرمائی گئی کہ یہودی جو ہیں وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، اگر مسلمان بھی صرف عاشورہ کا دن روزہ رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے، اس مشابہت سے بچنے کے لیے یہ تلقین فرمائی کہ یا 9 کو بھی ساتھ ملاؤ یا 11 کو بھی ساتھ ملاؤ، دونوں کو ملا کر رکھو۔ اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت یہ کتنی ناگوار تھی۔ حالانکہ مشابہت یہاں کسی بری چیز میں نہیں ہو رہی تھی، روزہ رکھنے میں ہو رہی تھی، ایک عبادت کے کام میں ہو رہی تھی، لیکن اس مشابہت کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ اس مشابہت کو بھی ختم کرو، اس کے ساتھ کوئی روزہ ملا کر رکھو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جب نیک کام میں عبادت میں بھی ان کے ساتھ مشابہت کو ناپسند کیا گیا تو جو ایسے کام ہیں جن کا کوئی تعلق نیکی اور عبادت سے نہیں ہے اس میں اگر کوئی مشابہت اختیار کرے تو کتنا برا ہوگا۔ افسوس ہے کہ آج ہم لوگوں نے دین کے اس اہم حکم کو بڑا فراموش کیا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com